بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ انہیں علم نہیں تھا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر مولانا فضل الرحمان سپورٹ نہ بھی کر دے تو ہمارے پاس نمبر گیم پوری تھی، لیکن ہم میثاق جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ بخاری صاحب، ابھی یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جو باتیں کہی ہیں، ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو میں آپ کی مسکراہٹ کے تحت اس کو ایک خاص طریقے سے دیکھوں گا، ابھی میں بیان کرتا ہوں اس کو۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک تو میں مان لیتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو ترمیم تھی اس میں 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ تھا، کس کو چیف جسٹس بنانا ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اس کمیٹی کے پاس 3 نام آنے تھے، ان میں سے کسی ایک کو ہونا تھا۔ تو یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ترمیم کے اندر کسی شخص کا نام نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2-3 سے زیادہ مرتبہ یہ کہا کہ اس ترمیم کو شخصیات کے ساتھ نہ جوڑے، یاد ہے؟ ہاں جی۔ تو ایک تو میں یہ اتفاق کرتا ہوں بلاول سے کہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ کون بنے گا، بلکہ اگر مجھے ان کی اچھی طرح سے تقریریں یاد ہیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس بنیں گے، یاد ہے آپ کو؟ اینی وے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ اب مولانا صاحب اور ان کے بیچ ایک تھوڑا سا مجھے ڈسٹنس لگ رہا ہے، فاصلہ لگ رہا ہے۔ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں اس کی ہم تھوڑی سی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی بات سے ایک اور بات میں کنیکٹ کر دوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے، اسی طرح سے JUIF کے چیف نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں یہی کہا گیا تھا پیپلز پارٹی اور گورنمنٹ کی جانب سے کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے، تو اس سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ اب یہ دو طرف سے تھوڑا سا کھچاؤ ہے، اس کی ہم تھوڑی سی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو بلاول یہ فرما رہے ہیں کہ مولانا نے ایک لفظ کالا سانپ کہہ کر ترمیمی عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اور پھر وہ فردر کوالیفائی کرتے ہیں کیوں؟ کالے سانپ کی تشبیہ کو ملٹری کوٹ سے جوڑا گیا۔ اب انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ ہم اس سٹانس کے ساتھ نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں نا مولانا کے اس بیان سے۔ پھر انہوں نے نیچے وضاحت کی ہے کہ ہم تو اپنی مرضی کا آئین بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس وقت بھی پوری پولیٹیکل قیادت کو آن بورڈ لیا۔ He's referring to 1973 constitution making، جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی ان کے نانا کی وزیر اعظم ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ کہتے ہیں میں قائل ہی نہیں ہوں اس کا کہ لوگوں سے زبردستی ووٹ دلایا جائے، میں چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل عمل کے ذریعے چیزیں فائنلائز ہوں۔ دیکھیں بخاری صاحب، جس طرح سے بلاول صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی سپورٹ کے بغیر بھی ہمارے پاس نمبر گیم پوری تھی، تو پھر ملاقاتیں جو کرتے رہے بلاول صاحب، وہ سب کیا تھا؟ دیکھیے، اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نمبر گیم پوری تھی تو پھر یہ 2 مہینے تک ان کے گھر کا طواف کیوں ہوتا رہا؟ بیک ٹو بیک ملاقاتیں چل رہی تھیں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے، اس کا میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک پولیٹیکل سیناریو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب جماعتوں کی اپنی اپنی سیاست ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے انفلوئنس ہو کے اپنا سٹانس تبدیل کر لے، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہمیں یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ بلاول بھٹو جو بیان دے رہے ہیں وہ ان کی پارٹی کی سیاست ہے، مولانا جو بیان دے رہے ہیں ان کی پارٹی کی سیاست ہے، ان کے اپنے اپنے پارٹی کے سٹیکس ہیں۔ اگر آپ سٹیکس کو مجھے کہیں گی کہ میں فردر کوالیفائی کروں تو سنیے، پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے، وہ حکومت میں نہیں، سینٹر میں، مرکز میں، یعنی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن انفلوئنس ان کا ہے، تو ان کے سٹیکس مختلف ہیں، آپ سمجھ رہی ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کا موقف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کافی سخت گیر ہے، اور یہ جو میں نے سٹیکس بتائے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت اتنا سخت موقف اختیار نہیں کر سکتی۔ تو ایک تو ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ گیم پلان کیا ہے، اپنی اپنی پارٹی کی سیاست ہے، اپنا اپنا سٹانس ہے، لہٰذا وہ اسی طرح ہی رہے گا۔ اب آج تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ JUI نے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی فیل یا اپنا موقف جو ہے وہ اپنے سپوکس مین کے ذریعے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ جو بات آپ نے کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے، یہ اس وقت تک کی ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ بلاول بھٹو نے اپنی تقریروں میں کہا تھا کہ ان کو ہونا چاہیے، اور مسلم لیگ نون کے بھی کئی لیڈرز کے بیان میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نہیں جی نہیں، وہ تو سینیورٹی کے اعتبار سے تو وہی بنیں گے، لیکن وہ بل جب پاس ہو جاتا ہے نا، جب آپ کے ایک ہرڈلز آپ کراس کر لیتے ہیں تو پھر آپ تھوڑے سے خود مختار ہو جاتے ہیں، اور اس خود مختاری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کیے ہوئے وعدے بھول جاتے ہیں۔ آپ سمجھ نہیں ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سینٹرز کو لاپتہ کیا گیا،
حکومت نے آخری رات اپنا اصل مسودہ کابینہ میں پاس کروانے کی کوشش بھی کی. اب یہ ایلیگیشن حکومت کے اوپر آ رہا ہے. جی حکومت کو میٹنگ میں کہا تھا کہ سینیارٹی کوٹا کو نہ چھیڑیں, جسٹس منصور کو ہی چیف جسٹس بنائیں. یہ ترجمان کہہ رہے ہیں دیٹ مین از اسپیکنگ واٹ مولانا از فیلنگ, کہ وہ تو اسی کو بننا چاہیے تھا چونکہ وہ سینئر ترین تھے. ٹھیک. پیپلز پارٹی سمیت حکومتی پارٹی نے اسے تسلیم کیا, مگر کمیٹی میں جا کر کیوں بدل گئے یہ ان سے پوچھا جائے. کہ آپ نے ہم سے تو یہ وعدے کیے تھے اور بعد میں آپ نے جسٹس یحییٰ افریدی کو بنا دیا کمیٹی کے ذریعے, کیوں؟ تو کہہ رہے ہیں سوال اٹھتا ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا بھی سینیٹر غائب ہوا, اگر آئینی ترمیم میں ساتھ نہ دیتے, ووٹ نہ دیتے تو شاید اور زیادہ نقصان ہو سکتا تھا, شاید منظرنامہ کچھ اور بن سکتا تھا. تو یہ دیکھیے ہر اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا ہر سٹنگ گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ پلان بھی ہوتا ہے. وہ جن سینیٹرز کے اغوا ہونے کا تذکرہ ہوتا رہا, سینیٹر زرکا تھی اس میں, سینیٹر سلیم شاہد تھے, اور بہت سارے لوگ تھے کہ اغوا کر لیے ہیں جی, اٹھا لیے ہیں جی, زین قریشی کا نام بھی تھا اس میں, وہ بی پلان کے تحت بھی لوگ پورے تھے مگر اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہاں. تو یہ الزام ٹھیک بھی ہے نہیں بھی ہے. ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپشن استعمال نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت نے, اور غلط بھی نہیں ہے اس لیے کہ پلان بی جو ہے وہ موجود تھا. ہیونگ سیڈ دس, ابھی تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. اب اسلم غوری صاحب جو ہیں, جو انہوں نے, وہ مزید آگے کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں کوئی صدر پاکستان بنانے کی بھی آفر کرے تو ہم نے یہ قبول نہیں کرنی. امپلائڈلی کیا وہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ پہلے ہمیں اس قسم کی آفرز تھیں, جو چیف جسٹس جو بلوچستان کا چیف منسٹر بنانے کی تھی, جو کے پی کے کا گورنر بننے کی تھی, یہ باتیں تو ہوتی رہی ہیں نا. بخاری صاحب ایک سوال ہے, مولانا نے ساتھ جو دیا ہے گورنمنٹ کا وہ اس لیے دیا کہ ان کو کوئی پوزیشن چاہیے تھی, ایک یہ تاثر دیا گیا اور ہم سب نے دیکھا بھی, سنا بھی, پروگرام میں آپ نے بات بھی کی, ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ, یا پھر ابھی وہ یہ جو چیز کہہ رہے ہیں کہ جو اب شور مچا رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ انہیں پھر فوجی عدالتوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑنا تھا, تو شاید یہ مجبوری کے تحت انہیں ساتھ دینا پڑا کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. دیکھیے وہ عدالتوں والے جو اسٹرانگ قسم کی امینڈمنٹ تھی وہ تو ویسے ہی نکل گئی نا اس میں سے, جو امینڈمنٹ ہمارے سامنے ہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں کھڑا ہونا پڑتا, اس لیے میں نے 26ویں آئینی ترمیم میں ساتھ دی ہے گورنمنٹ کا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیل تھی تو وہ سامنے آ جائے گی, کیونکہ اگر وہ فرض کیجئے کوئی جے یو آئی کا کوئی لیڈر گورنر بن جاتا ہے کے پی کے کا تو ڈیل ہے, اگر آپ کو چیف منسٹری مل جاتی ہے بلوچستان کی تو ڈیل ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں اس وقت تک جب تک اس طرح کا کوئی منظر ہمارے سامنے آئے. لیکن ایک اور اہم بات, جو شوکت یوسف زئی ہے, از اے ویری پرومیننٹ لیڈر آف دا پی ٹی آئی فرام کے پی کے, وہ پھٹ پڑے ہیں بھائی صاحب. ہم جسٹس یحییٰ کی مخالفت کیوں کریں؟ یوسف زئی کمیٹی اجلاس کے بائیکاٹ پر قیادت پر پھٹ پڑے. ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے وزڈم میں انہیں کمیٹی کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, جبکہ آپ نے بندے نومینیٹ کر دیے تھے, پھر آپ وہاں سے کیوں بھاگے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ شوکت زئی نے موقف اختیار کیا کہ پارلیمانی کمیٹی سے پارٹی کے بائیکاٹ کا فیصلہ درست نہیں تھا. دیکھیں کسی کا خان صاحب کی پارٹی میں اتنا ڈیرنگ سٹیٹمنٹ دینا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, پی ٹی آئی قیادت کو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے تھی. پھر وہ کہتے ہیں شرکت نہیں کرنی تھی تو وفاقی حکومت سے آئینی ترمیم پر بات چیت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ اگر آپ نے شرکت نہیں کرنی تھی تو وہ جو ٹاکس کرتے رہے آپ گورنمنٹ کے ساتھ وہ کیوں کیے آپ نے؟ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, جسٹس یحییٰ افریدی کا صاف ستھرا کردار رہا ہے, ان کی مخالفت کر کے ہم کیوں اپنے لیے مشکلات پیدا کریں؟ آئی تھنک اٹس اے سین اسٹیٹمنٹ, اس کی تعریف کرنی چاہیے. پارٹی میں رہ کے پارٹی کے مفاد کو سامنے رکھ کے اگر آپ کوئی رائے دیں تو اس کا احترام ہونا چاہیے. میرے خیال سے شوکت یوسف زئی ہیز سیڈ مینی سیم تھنگس, بہت ساری ڈھنگ کی باتیں انہوں نے. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی نے کوئی کامنٹ نہیں کیا یحییٰ افریدی کی تعیناتی پر, ٹھیک ہے, تو بخاری صاحب ابھی آپ کو لگتا ہے کہ پھر پارٹی قیادت نے جو بائیکاٹ کا فیصلہ کیا, پہلے میٹنگز کرتے رہے پھر بائیکاٹ کر دیا, تو ایسا تو نہیں ہے کہ پھر پارٹی قیادت نے خود ہی یہ فیصلہ لیا؟ کیونکہ ہم نے کچھ روز قبل یہی دیکھا کہ پہلے احتجاج کی کال دی جاتی تھی, پھر احتجاج کینسل کر دیا جاتا تھا, تو پارٹی میں کوئی ایک پیج پر تو تھا ہی نہیں. لیکن یہ لگ رہا ہے کہ پارٹی قیادت نے خود ہی فیصلہ لیا ہے بائیکاٹ کا. یہ تھوڑا سا الٹ ہے, اس لیے کہ تمام پارٹی قیادت اس پارلیمانی پارٹی کا حصہ بننے کے لیے بھی تیار تھی, ترمیم کے مسودے کے اوپر متفق بھی تھی مولانا فضل الرحمان سے. وہ جب ملنے گئے ہیں جیل میں بانی پی ٹی آئی سے تو انہوں نے کہا ہیل ود یو, آپ کو ترمیموں کی پڑی ہوئی ہے, یہاں میں جیل میں سڑ رہا ہوں, کسی کو ہے فکر اس کی؟ تو وہ فیصلہ تو تب ہوا ان کا, گو گیٹ لاسٹ. اینی وے,
اور ایک امپورٹنٹ بات اس سے پہلے کہ ہم اگلی طرف بڑھیں، وہ ہے جو چیف جسٹس کو خط لکھا ہے منصور علی شاہ، آپ کے جو فیوریٹ۔ اچھا بخاری صاحب، خط سے پہلے میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. اب آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کا، پیپلز پارٹی کا یا جے یو آئی کا جو ہم نے اتحاد دیکھا، اگر اب آگے کوئی آئینی ترمیم آتی ہے تو کیا لگتا ہے یہ اتحاد اسی طرح سے قائم رہے گا؟ کیونکہ جس طرح سے صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، اس سے تو مشکل لگ رہی ہے چیزیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال سے اس ترمیم کے پاس ہونے کے بعد سے تھوڑی سی پوزیشن بدلی ہے، چاہے آپ کہیں حکومت نے بدلی ہے، چاہے پیپلز پارٹی نے بدلی ہے، یا مولانا فضل الرحمان نے بدلی ہے. ایک سینس آف بٹرنس موجود ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور آدمی تجربوں سے سیکھتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اب بہت جلد اگین وہ کسی ایک پیج پہ آ جائیں گے کسی اس قسم کے لا میکنگ کے حوالے سے. اچھا، جیسے منصور علی شاہ کا خط جناب، بالکل دیکھیے جس سے منصور علی شاہ صاحب کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ بڑے ادب سے ان کا ذکر کیا ہے پروگراموں میں، لیکن اب کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں دوبارہ سوچنا پڑ رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو جب پتہ ہے کہ ایک ریفرنس ہوتا ہے جب چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے، آپ وہ اٹینڈ کرنا نہیں چاہتے، آپ عمرے بھاگے. جی، دس از ناٹ اے گڈ ایکٹ آف اے ریسپیکٹیبل پرسن who was the most likely candidate of being the chief justice. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں یہ آرڈیننس جو تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر والا، اس کے اوپر جب تک فل کورٹ نہیں بنے گا میں تو نہیں بیٹھوں گا جی کسی بینچ میں بھی. واٹ آر یو ٹاکنگ؟ آئی مین اے جینٹلمین آف دا لیول آف منصور علی شاہ being the most seasoned and most senior person in the Supreme Court، وہ اس طرح کی گفتگو کر کے اس طرح کے خط لکھے گا، اس میں پھر انگریز لوگوں کے معقولے جو ہیں وہ بھی بیان فرمائیں گے. تو اس حوالے سے تو بہت ساری باتیں میرے خیال سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے اس رویے سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے دل میں قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، اور آپ نہ ان کے حلف ٹیکنگ یعنی جو اوتھ ٹیکنگ ہے نہ آپ اس میں آئیں گے، نہ آپ ان کے خلاف ریفرنس میں آئیں گے. I think it's a bad thing to do. بالکل بظاہر یہ لگ رہا ہے he should have the guts to stand up and face the situation. ان کے لیے جتنی پبلک اوپینین میں سمپتی تھی، آپ مجھے بتائیے میں نے اور آپ نے کبھی ان کے حوالے سے نیگیٹو گفتگو کی؟ وہ میرے خیال سے اپنا اسٹیچر جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے ان کو ایکٹ کرنا چاہیے. جس طرح کی گفتگو وہ آپ کر رہے ہیں اس سے ان کا قد چھوٹا ہو رہا ہے. بالکل. ابھی کا جو جسٹس منصور علی شاہ کا سٹانس ہے، انہوں نے یہی کہا کہ صرف عام مقدمات کی سماعت کے لیے بینچز میں بیٹھیں گے اور باقی آرڈیننس کی فل کورٹ توثیق تک حصہ نہیں بنوں گا. اور یہ بھی ساتھ کہا ہے انہوں نے کہ تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا